السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 18، کون سی بے ممنوع ہے۔ ان عبداللہ بن عمر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان بیع الثمار حتی یبدأ صلاحها، یہاں تک کہ ایسے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا جب تک کہ ان میں پختگی ظاہر نہ ہو جائے۔ نہل بائع والمشتری، آپ نے بیچنے اور خریدنے والے کو بھی روکا ہے، منع فرمایا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت لمسلم، مسلم کی جو کتاب ہے حدیث کی، اس میں اسی سے ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث آئی ہے، نہا کہ آپ نے روکا ام بیع النخل، کھجور کی خرید و فروخت سے، حتی تزہو، یہاں تک کہ ان پر سرخی آ جائے، وعن السنبل حتی یبیض، اور کھیت کی بالیوں سے یہاں تک کہ ان پر سفیدی آ جائے، ویأمن الآحۃ، اور تباہی کا خطرہ باقی نہ رہے۔ بیع خرید و فروخت ہے، کون سی خرید و فروخت ممنوع ہے، منع ہے، اس سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے، اور یہاں سے آگے کچھ حدیثیں تجارت، خرید و فروخت، رزق حلال کے بارے میں آئیں گی۔ اور آپ کی یہ جو حدیث نمبر 18 شروع ہو رہا ہے نا، اس سے پہلے آپ دیکھیں گے جہاں پہ دعا کی قبولیت کا مطلب اور اس کی صورتیں ختم ہو رہی ہے، وہاں سے آگے تجارت کے نبوی اصول شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حدیث نمبر 18 ہیں، 18 سے لے کر 25 تک تجارت کے نبوی اصول اور ہدایات آ رہی ہیں، تاکہ یہ جو حدیثیں ہیں ہمیں ان کو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو بات یہی ہے کہ تجارت، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھیں گے اس نبوی اصول کو، اور پھر ہم اس حدیث کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تجارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر شخص پریشان ہے، شکوہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی دیکھیں فلاں دکاندار نے کتنی بددیانتی کی ہے، اس نے کتنی ملاوٹ کر دی، دودھ والے کو دیکھیں وہ ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے، چیزیں آپ بازار سے لے کر آئیں تو اس کے اندر گندی چیزیں، غلط چیزیں ملائی ہوئی ہوتی ہیں، گھی کو دیکھیں اس میں ملاوٹ ہے، خیانت ہے، کاروبار میں دھوکہ دہی ہے، ہر بندہ اس سے نالاں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے تجارت میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پیچھے ڈال دیا۔ کہنے کو تو ہم نبی کے امتی ہیں، لیکن ہماری عام زندگی، روزمرہ روٹین میں انتہا درجے کی یوں کہہ لیں کرپشن ہے۔ اب کرپشن کے حوالے سے ہم روتے ہیں کہ جی ہمارے لیڈر، ہمارے حکمران کرپٹ ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے نیچے سے لے کر اوپر تک سب اکثریت جو لوگ ہیں وہ کرپشن کی عادت کے عادی ہوئے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دی نا، دودھ والا ہے، دکاندار ہے، چیزوں میں ملاوٹ کر رہا ہے، پتی میں ملاوٹ ہو رہی ہے، سرخ مرچوں کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے، دوائیوں کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے، جو مطلب کپڑا دے رہا ہے وہ غلط کپڑا دے رہا ہے، اس کا عیب صحیح طریقے سے نہیں بتا رہا۔ تو آپ دیکھیں کہ کرپشن کہاں نہیں ہے، دھوکہ دہی کہاں نہیں ہے۔ تو جب ہم خود اتنی دھوکہ باز قوم ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہوئے اگر ہمارے اندر اتنا جھوٹ ہے، پیسے کی ہوس، لالچ اتنی ہمارے سروں کے اوپر سوار ہے کہ ہم گندی چیزیں تک لوگوں کو کھلانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ پچھلے دنوں کتنے سکینڈلز پڑھ چکے کہ کہیں پہ گدھے کھلائے جا رہے ہیں، تو کہیں پہ چوہے کھلائے جا رہے ہیں، تو کہیں پہ کچھ۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ دولت کی محبت۔ پاگل ہوئے ہیں وہ کہ اس قوم کو جو مرضی مردار کھلاؤ ضرور ان کو، اور ان کو جو ہے نا وہ بس اپنا الو سیدھا رکھو۔ تو بات یہ کہ یہ نبی کے امتی ہیں، اور پھر ہم خود اس طرح کے اکثر ہم سے مراد اکثریت جو ہے ہماری اتنی کرپٹ ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے حکمران جو ہیں وہ بڑا فرشتہ سیرت، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ خلفائے راشدین کی طرح کے ہمارے اوپر حکمران آ جائیں۔ امپاسبل ہے۔ جو روٹ کاز ہے وہاں سے ایک برائی پھیل رہی ہے، وہ برائی پورے ریاست کے وجود کو پولوٹڈ کر رہی ہے۔ کیسے ہمارے پاس اچھے نیک صالح لوگ آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کے سنہری اصول، دائمی ضابطے بتا دیے تھے،
جو آج بھی اتنے مفید ہیں جتنے آج سے 1400 سال پہلے تھے۔ اس کی ایک زبردست اصولی ہدایت آپ نے بتا دی۔ کیا کہا؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اے ایمان والو اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ بلکہ باہمی رضامندی سے تجارت کی راہ سے نفع حاصل کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اندر یہ جو ہمیں بات بتائی وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ قرآن میں ایک بات بتائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ایکسپلین کیا، وہ کیا ہے کہ آپس میں باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، باہمی رضامندی سے تجارت کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باہمی رضامندی سے کچھ لوگ مل کر پارٹنرشپ کے اندر نمبر 2 کام کریں، جعلی کام کریں تو وہ حلال ہو جائے گا، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی رضامندی سے اگر کوئی پروفٹ وغیرہ تم لیتے ہو، تجارت کے اندر لگاتے ہو تو لے لو۔ چند اصول یہاں پہ بتا دیے ہیں، مثلاً دیانت اور صداقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانت دارانہ تجارت، صاف ستھرے کاروبار کی بہت تاکید کی۔ اسے حدیث میں بیع مبرور کہا گیا۔ بیع مبرور جس سے مراد وہ تجارت ہے جو دیانت اور نیکی سے کی جائے، جس میں حلال اور جائز ذرائع استعمال کیے جائیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا رزق افضل اور طیب ہے؟ آپ نے فرمایا کسب ید، کسب ید ہاتھ سے کمانا، محنت کرنا، اور بیع مبرور دیانت اور نیکی سے کرنے والی تجارت۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے تحت روزی کمانی چاہیے۔ آپ نے کہا ایک سچا امانت دار تاجر جو قیامت کے دن شہداء، صدیقین اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی پہلی بات دیانت و صداقت، فنڈامنٹلز، رزق حلال، اچھی تجارت کے حوالے سے۔ پھر خوش خلقی، نرم خوئی، آپ نے تجارت میں بہت زیادہ حسن معاملہ، ہمدردی، نرم مزاجی کی تلقین کی، درشتی، تند خوئی، بد مزاجی سے روکا۔ اب آپ خود سوچیں، آپ کسی ایسی دکان پہ جاتے ہیں جو دکاندار انتہائی بدتمیز ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ کپڑا دکھاؤ، وہ کہتا ہے کہ لینا تو دکھاؤں گا، نہیں لینا تو میں نہیں دکھاؤں گا، تو آپ کہیں گے اچھا تو اپنے پاس ہی رکھ، ہم کسی اور دکان پہ چلے جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں وہی دکاندار ہمیشہ اچھے لگتے ہیں نا، کہ جو اپنے کسٹمرز کو اچھے طریقے سے اٹینڈ کر رہے ہیں۔ جی باجی اب بتائیں، ٹھیک ہے، اب آپ کہتے ہیں یہ مجھے 20 تھان نکال کے دکھاؤ، 20 جوڑے، وہ نکال کے دکھا دیتا ہے آپ کو۔ آپ بھی وہاں پہ جاتے ہیں، لیتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ ایک بھی نہیں خریدنا ہوتا، چھوڑ کر آ جاتے ہیں 20 کے 20 کھلے ہوئے، وہ ماتھے پہ شکن بھی نہیں ڈالتا، پھر بھی آپ کا دل کرتا ہے نا کہ جائیں دوبارہ اس دکاندار کے پاس۔ تو یہ خوش خلقی اور نرم خوئی ہے۔ آپ نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خرید و فروخت میں نرمی کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خرید و فروخت میں فراخ دلی اللہ کو بہت مطلوب ہے، بہت محبوب ہے۔ اور پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی آگے بھی پڑھیں گے، پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ماپ تول ہے، تاکہ نہ خریدنے والے کو نقصان ہو، نہ بیچنے والے کو کوئی نقصان ہو۔ اور اگر ناپ تول میں کوئی کمی کرتے ہیں، ناپ کیا ہے؟ کپڑا دینا ہے تو ناپ کے دینا ہے، اور تولنا ہے، کوئی بھی چیز تول کے لی جا رہی ہے، اس میں کوئی ڈنڈی ماری جا رہی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ایک فریق کو لازماً اس کا نقصان ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وزن اور ماپ امانت ہے۔ پھر آپ نے ماپ تول میں احسان کی تعلیم دی۔ آپ نے کہا کہ جب تولو تو جھکا کر تولو۔ پھر آپ نے کہا کہ جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی رواج پاتی ہے تو اللہ اس سے رزق روک دیتا ہے۔ پھر ایک دفعہ ماپ تول کرنے والوں سے آپ نے کہا کہ تمہارے سپرد وہ کام کیا گیا ہے کہ جس میں بے احتیاطی کی وجہ سے گزشتہ قومیں ہلاک ہوئیں۔ پھر یہ ایک حکومت کے لیول پر قابل تعزیر جرم ہے، یعنی حکومت اس کے لیے کوئی قانون سازی کر سکتی ہے، پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے کہ وہ ماپ تول جو ہے اس کے اندر کوئی خاص پیمانے مقرر کرے، اور اس کے اگینسٹ اگر کوئی چلے تو وہ پھر ان کو سزا دے۔ اور ایک مسلمان تاجر کو تو بالکل یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خیانت کرے، اسے بالکل ٹھیک معاملہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رازق اللہ تعالیٰ ہیں، اسے خیانت کی بجائے اللہ کے رازق ہونے پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو لیتے وقت تو پورا لیتے ہیں لیکن دیتے وقت کمی کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں ہیں، اس کو ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کو فی الحال جو آپ کی بک میں نا، اس کو یہاں پہ ہی نشان لگائیں گے آپ۔ اور اب ہم آتے ہیں حدیث کی تشریح کے اوپر۔
تو یہ جو باقی پوائنٹس ہیں نا وہ پھر اگلی حدیثوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا کر پیچھے لے آیا کروں گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں حدیث نمبر 18 کو دیکھتے ہیں کہ کون سی بیع ممنوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے پکنے، پختہ ہونے، یعنی پکتے ہیں نا، ہلکے ہلکے پکنا شروع ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں فروٹ، بالکل صحیح پک کر تیار ہو جاتے ہیں، پختہ ہونا، اور قابل استعمال ہونے سے قبل بائے کا مطلب ہوتا ہے فروخت کرنے والا، بیچنے والا، اور مشتری۔ اب یہ دو اسلامک ٹرمز ہیں، بائے اور مشتری، اس کو رٹا لگا لیں، بائے بیچنے والا، بائے بے سے ہے نا بیچنا، تو بائے کے اندر بھی بے آتا ہے اور بیچنے کے اندر بھی بے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بائے بیچنے والا اور مشتری خریدنے والا۔ آپ نے کہا کہ نہ کوئی خریدے نہ کوئی بیچے، اور آپ نے مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ کھجوروں کے پکنے اور پختہ ہونے سے قبل فروخت سے منع کیا، کہ کھجوریں ایسا نہ ہو کہ کچی کھجوروں کا درخت کوئی بیچ دے، کچی کھجوروں کے کھیت کوئی بیچ دے، نہیں، یہ نہیں بیچنے۔ کب تک نہیں بیچنے؟ جب تک کہ وہ پک نہ جائے، پک کر فروٹ پھل بالکل سامنے آ نہ جائے، تیار نہ ہو جائے، اس وقت تک خرید و فروخت نہ کرو، جب تک کہ وہ پھل باغ آفت سے محفوظ نہ ہو جائے کہ بس جی اب تو 2-4 دن میں پھل اتارنا ہی اتارنا ہے۔ اس حوالے سے مزید احادیث بھی ہیں جن سے یہ جو مسئلہ ہے جو ہم نے حدیث میں پڑھا کہ کون سی بیع خرید و فروخت ممنوع ہے اور کلیئر ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو بیچنے سے منع کیا۔ کیوں؟ یہاں تک کہ وہ پختہ ہو جائیں۔ پوچھا گیا پختہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا سرخ ہو جائیں، یعنی بالکل پک کر تیار ہو جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا بھلا بتاؤ تو اگر اللہ پھل کو پکنے اور تیار ہونے سے روک دے تو تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کا مال کس چیز کے عوض لیتا ہے؟ کس چیز کے عوض وہ لے رہا ہے اس چیز کو؟ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور بیچنے سے منع کیا، یہاں تک کہ وہ پک کر سیاہ ہو جائے، یعنی سیاہ انگوروں کی کوئی قسم ہوتی ہوگی نا، تو وہ سیاہ ہوتے ہیں، بعض انگور ہوتے ہیں ریڈ ہو جاتے ہیں، بعض کھجوریں ہوتی ہیں وہ بالکل ریڈ ہو جاتی ہیں، یعنی ہر کھیتی پکتی ہے تو پکنے کے بعد جب وہ اپنی فل بلوم پہ ہوتی ہے، پک جاتی ہے تو اس کا کلر آ جاتا ہے نا۔ آپ نے کہا کہ جب تک وہ سیاہ نہ ہو جائے اس وقت تک انگور مت بیچو۔ غلہ بیچنے سے منع کیا یہاں تک کہ وہ سخت نہ ہو جائے۔ ایسے ہی حکیم بن حزام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس بات سے منع کیا کہ وہ چیز فروخت کی جائے جو میرے پاس نہیں ہے بلکہ غائب ہے۔ مثلا آپ یہ بزنس کی باتیں ہیں، اصل میں تو لیڈیز تو کم ان چیزوں میں انوالو ہوتی ہیں، جینٹس انوالو ہوتے ہیں، لیکن اپنے گھروں کے مردوں کو تو انسان دیکھ ہی رہا ہوتا ہے نا، فادر ہیں، بھائی ہے، بعض پریکٹیکل لائف میں جائیں تو آگے شوہر آ جاتے ہیں، بیٹے آ جاتے ہیں اس فیلڈ کے اندر، بزنس کے اندر، تو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کا حکم ہے اور کون سی چیز کا حکم نہیں ہے۔ تو جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے ان کو نام سنا ہوگا آڑتی، کہ فلاں آڑتی ہے نا، آڑتی کون ہوتا ہے؟ وہ درمیان کا مڈل مین ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے پارٹی سے پیسے پکڑتا ہے، کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے گندم خریدنی ہے، ٹھیک ہے آپ مجھے پیسے دیں، 2 لاکھ روپیہ دیں، میں آپ کو گندم پہنچاتا ہوں۔ وہ جو مڈل مین ہے اس کے پاس گندم ہوتی کوئی نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پھر آگے جو ہے نا گندم والے کو فون کرتا ہے کہ جی تم مجھے اتنی گندم بھیجو اور میرا تم سے ڈن ہو گیا، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مڈل مین ہے چلیں ایک حد تک تو یہ کر سکتا ہے اس وقت کہ جب کہ گارنٹیڈ ہو کہ ایک بندہ جو ہے چیزیں موجود ہیں، یعنی کہ فصل بھی موجود ہے، پیسے بھی موجود ہیں، اور ایک شخص جو ہے یہ بزنس کروا رہا ہے۔ یہاں جو چیز بتائی گئی ہے نا کہ بھئی چیز موجود ہی نہیں ہے، یعنی وہ 1 سال بعد آنی ہے اور آپ اس کی ڈیل کروا رہے ہیں، وہ بزنس ہو رہا ہے، وہ ڈائریکٹ ہو رہا ہے یا وہ انڈائریکٹ ہو رہا ہے، اس چیز سے منع کیا گیا۔ آپ نے کہا کہ ہر چیز ایسی جس کی خرید و فروخت منع ہے جو موجود اور حاضر نہ ہو، پک کر تیار نہ ہو، یہ بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی جو بھی ڈیل ہوگی مڈل مین کروائے یا ڈائریکٹ کوئی بندہ جا کر کرے، موجود چیز کی ڈیلنگ ہونی چاہیے، جو ہے ہی نہیں، ہوا میں تیر تکے نہ چلائے جائیں۔ یہ جو ہوا میں تیر تکے چلانا ہے
یہ سٹہ بازی اور دھوکہ ہے۔ بعض دفعہ آسمانی آفت آ جاتی ہے، نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، یہ اندھیرے میں تیر چلانا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ ایسی آزمائش آ جاتی ہے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے پتہ نہیں 40 یا 47 یا مجھے ایگزیکٹ نہیں تعداد یاد کہ کتنے جو اضلاع ہیں وہاں پر وہ ٹڈیوں نے حملہ کیا، اور وہ بالکل تیار کھڑی ہوئی فصلیں منٹوں کے اندر، یعنی میں دیکھ رہی تھی انٹرویو، باغ بہت بڑے باغ کا مالک کہہ رہا تھا کہ 20 منٹ کے اندر اندر وہ کروڑوں کی تعداد میں ٹڈیاں تھیں اور انہوں نے ان کی فصلوں کو چٹ کر گئی، بالکل تیار کھڑی ہوئی فصل تھی۔ اتنا ہمارے کسانوں کا، کاشتکاروں کا یا جنہوں نے اس سے خریدا تھا نقصان ہو گیا، یعنی یہ تو ایک اللہ کی طرف سے آفت آ گئی نا کہ بالکل ریڈی فصلیں تھیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے بارشیں ہو جاتی ہیں، گندم بالکل تیار ہوتی ہے اور بارشیں ہوتی ہیں کہ طوفان آ جاتا ہے، وہ ساری فصل خراب ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک چیز سے روکا کہ بھئی پہلے تو یہ نہیں کہ 6 مہینے پہلے ہی آپ ڈیل کر لیں کہ جی یہ آم کا باغ جو ہے نا یہ مجھے اتنے میں اس کا جو پھل ہے وہ فروخت کر دو، یعنی باغ نہیں لینا، اس کا پھل 6 مہینے پہلے، ابھی دور دور نام و نشان نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں وہ پھل کتنا آئے گا، کتنی بہتری ہوگی، تو پھر اس میں جو لینے والا ہے اس کو تو بہت نقصان ہو جائے گا، تو منع کیا تاکہ نقصان اٹھانے والا بے خیالی میں نقصان نہ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت دے دی نا کہ بھئی جب پھل دیکھو جاؤ بازار میں بالکل تیار ہے، یعنی میں یہ جو فصلیں تیار ہیں، کھیتوں میں جا کر ظاہر بات ہے کہ انسان سروے کرتے ہیں اور پھر جا کر فیصلہ کرتے ہیں، جو آڑتی وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے یہ خرید کر پھر وہ مال جو ہے وہ بازار مارکیٹ میں آ رہا ہوتا ہے تو پھر خریدا جائے۔ بیسٹ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز تیار ہے، کٹ رہی ہے اور پھر آپ خریدیں، ٹھیک ہے۔ یہ مہینوں پہلے یا سالوں پہلے خرید و فروخت جو ہے یہ منع ہے، اس سے خریدنے والے کا نقصان، اس سے بعض دفعہ بیچنے والے کا نقصان، اس کی اسلام میں ممانعت ہے۔ کیونکہ اسلام کیوں منع کرتا ہے کہ اسلام بہت انصاف پسند دین ہے، اس کا اصول یہ ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ خود نقصان اٹھاؤ۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر لینا کہ اسلام نہ کسی کو نقصان میں دیکھنا چاہتا ہے، نہ کسی نقصان پہنچانے والے کو لائک کرتا ہے۔ اب اس حدیث کے بارے میں علماء نے بہت ڈیبیٹ کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا یہ آپ نے مشورہ دیا ہے، سجیشن دی ہے، رائے ہے، آپ کا اوپینین ہے، آپ نے حرام نہیں کیا اس بات کو۔ امام نووی کہتے ہیں، یہ بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے حدیث کی ایکسپلینیشنز لکھی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور نے پھلوں کو پکنے اور قابل استعمال ہونے سے پہلے ان کی فروخت سے منع فرمایا ہے، یہ آپ کا فرمان سجیشن ہے۔ کلیئر ہوئی ہے بات؟ سجیشن کے طور پہ آپ نے منع فرمایا، لیکن امام نووی کہتے ہیں کہ پھلوں کو قابل انتفاع ہونے، انتفاع کہتے ہیں منافع بخش ہونے، یا پکنے سے پہلے اس شرط پر فروخت کرنا کہ خریدنے والا انہیں مقررہ متعینہ مدت تک کاٹ لے گا، اس قسم کی شرط جائز ہے۔ یعنی آپ فروخت کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ پھل تیار ہونے والا ہے اور آپ نے 1 مہینے کے اندر اندر فصل کاٹ لینی ہے، اگر آپ نہیں کاٹیں گے تو پھر میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں 1 مہینے کے اندر اندر یہ فصل کاٹ لوں گا تو بس ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ جو اس طرح کی ڈیلنگز ہوتی ہیں کھیتوں سے، کسانوں سے، وہ ہر بندہ نہیں کرتا، مڈل مین آڑتی چاہیے ہوتے ہیں یہاں پر۔ اور آج کل جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ تو بیٹھ کے ایک بندے کو بزنس کرنا ہے، چاولوں کی ڈیلنگ کرنی ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ کہے گا، درمیان میں مڈل مین تلاش کرے گا، وہ کہے گا کہ چلو جی تم مجھے چاول اتنے منگوا کے دو، تم لاؤ چاول، ادھر سے چاول لاؤ، ادھر سے میرے سے پیسے لو۔ وہ کہتا ہے میں 15 دن کے اندر اندر تمہیں چاول دیتا ہوں، آپ کہیں ٹھیک ہے، اگر تم نے نہیں دیے تو ہماری ڈیل کینسل۔ تو اس طرح کی شرطیں جائز ہیں۔ پھر یہ کہ اگر پھل کو درخت پر باقی رکھنے کی شرط لگائی جائے تو یہ بیع بالاجماع فاسد ہے۔ یہ خرید و فروخت بالاجماع یعنی سارے جو ہمارے اسکالرز ہیں وہ اس کے اوپر متفق ہیں کہ یہ چیز ممنوع ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض دفعہ پھل پکنے سے پہلے ہی آندھی آ جاتی ہے، کوئی آفت یعنی بارش آ گئی، سخت قسم کی لو آ گئی، طوفان آ گیا، ٹڈی دل آ گئے، تو
اگر آپ کہیں گے کہ پھل جو ہے نا وہ درخت پہ لگے رہیں تو دیکھ ٹھیک ہے کاٹ لینا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر مقررہ وقت تک پھل کاٹنے کی شرط طے کر لی جائے تو پھر یہ ضرر باقی نہیں رہتا، کبھی 15 دن کے اندر اندر آپ پھل کاٹیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ درختوں پہ لگے ہوئے ہیں، اچھا دیکھیں گے کاٹ لیں گے، ایسی بیع نہیں ہونی چاہیے۔ پھر حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر پھل درخت پر ظاہر ہو گئے ہوں تو اس طرح پھلوں کی بیع جائز ہے، یعنی پھل پورے آ گئے، یعنی کہ آپ دیکھیں آم ہے، آم آ گیا پورا نظر آ رہا ہے، سارے درخت بھرے ہوئے ہیں، مالٹا کنو نظر آ رہا ہے، کوئی اور فروٹ ہے، کوئی اور فصل ہے نظر آ رہی ہے، سب ظاہر آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، اس طرح کی بیع جو ہے خرید و فروخت جائز ہے۔ اسی طرح امام اوزاعی کی ایک روایت ہے کہ امام مالک کا مسلک بھی یہی ہے، یہ ہمارے اسکالرز گزرے ہیں۔ اب آپ نے جب یہ لکھنا ہے تو ظاہری بات ہے ان اسکالرز کے اوپینینز کو انڈر لائن کر کے آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ یہ جو مذکورہ حضرات ہیں وہ کس چیز سے دلیل لیتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کھجور کا درخت فروخت کیا تو پھل بائے کا ہوگا۔ بائے کون ہے؟ ابھی میں نے بے سے بتایا، بیچنے والا یعنی فروخت کرنے والا۔ پھل جس نے کھجور کا درخت فروخت کیا تو پھل بائے کا ہوگا، مگر شرط کی صورت میں مشتری کے لیے پھل ہوگا۔ یعنی آپ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی دو طرح کی خرید و فروخت ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو اپنا باغ فروخت کر رہا ہوں، یہ درخت دے رہا ہوں، باغ دے رہا ہوں، اس میں 100 درخت لگے ہوئے ہیں۔ اب درخت آپ کے ہیں لیکن جب وہ پھل آئے گا نا تو وہ اس کو میں لوں گا، یعنی یہ کھیتی تو میری ہوگی اس وقت، ٹھیک ہے، یعنی یہ فصل میری ہوگی، کھیت آپ کے، درخت آپ کے، لیکن چونکہ اب میں نے آپ کو بیچ دیا ہے لہٰذا پھل میرا ہوگا۔ لیکن اگر اس نے کہا کہ نہیں پھل بھی آپ کا ہی ہے جس کو فروخت کیا جا رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ کلیئر ہو گئی آپ کو یہ بات؟ تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو بائے کے لیے قرار دیا ہے، مگر شرط کی صورت میں پھلوں کو مشتری کے لیے قرار دیا ہے، یعنی کہ اگر شرط ہے تو پھر جس کو بیچا جا رہا ہے وہ لے گا، ادروائز پھر بیچنے والے کے ہاتھ میں رہے گا۔ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پھلوں کو قابل انتفاع اور استفادہ ہونے سے پہلے ہی فروخت کر دیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے بہت جھگڑے کھڑے ہو جاتے تھے، اس لیے حضور نے بطور مشورہ کہا کہ پھل پکنے سے پہلے بیع نہ کی جائے، اسی لیے حدیث میں بطور مشورہ ممانعت کی گئی ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص پھل ایسی صورت میں فروخت کر دے کہ وہ ابھی ظاہر ہی نہ ہوا ہو تو یہ بیع باطل ہے، یہ ممنوع ہے، کیونکہ معدوم اور غائب، معدوم کہتے ہیں جو عدم ہے ہی نہیں، وجود ہے ہی نہیں، غائب ہے، ایسی چیز کی خرید و فروخت جو چیز ابھی وجود میں نہیں آئی اس کی بیع باطل ہوتی ہے۔ ایسے ہی پھر کچی کھیتی کے بیع ہے، کچی کھیتی جس میں غلہ تیار نہیں ہوا، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کچی کھیتی، کچے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی فصل سی ہے، وہاں پر پھل نہیں آیا ہوا، ابھی کاٹ لیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ کھیتی فروخت کر رہے ہیں، آپ ابھی کاٹیں۔ دوسرا یہ کہ خریدار اس کچی کھیتی کو اپنے جانوروں سے چلائے گا، نہیں اس نے اپنے جانوروں کے لیے وہ کھیتی خریدی ہے، کوئی اگر اس میں یہ صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بیع ہوئی ہے اس شرط پہ کہ مشتری اسے تیار ہونے تک کھیت میں چھوڑے رکھے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پہلی 2 صورتیں جائز ہیں، ابھی کاٹ لو یا جانوروں سے چرا لو۔ تیسری صورت کہ مشتری سے تیار ہونے تک کھیت میں چھوڑے گا، یہ صورت میں چونکہ مشتری کا نفع ہے لہٰذا بیع فاسد ہے، کہتے ہیں کہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال وہی بات کہ جہاں پہ مختلف اسکالرز نے جو بات کہی کہ یہ حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور مشورہ ہے، حکم نہیں ہے، تو پھر اس میں ہر بندہ دیکھے اس اصول کو سامنے رکھ کر کہ جو لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ خود نقصان اٹھاؤ، تو پھر وہ دیکھ لے کہ مارکیٹ کیسے چل رہی ہے، لوگ کس انداز میں بزنس کر رہے ہیں۔ زمانہ چونکہ تھوڑا بدلتا رہتا ہے لیکن یاد رکھیے کہ زمانہ بدلتا ہے، اصول قاعدے نہیں بدلتے، کلیاں نہیں بدلتا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بالکل شروع میں جو نبوی تجارت ہے اس کے کچھ اصول بتائے ہیں، وہاں پہ 2-4 چیزیں میں نے ابھی فی الحال آپ سے ڈسکس کی ہیں، باقی میں کل کروں گی، کہ دیانت اور صداقت ہے، یہ اصول کبھی بھی قیامت تک نہیں چینج ہوگا۔ خوش خلقی اور نرم خوئی ہے، یہ اصول کبھی بھی چینج نہیں ہوگا۔ تو اب کچھ اصول ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، ٹھیک ماپ تول، یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا۔ تو ان اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان جو بھی ڈیل کرتا ہے اس کے لیے اجازت ہے، اور پھر اس میں یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو پھل وغیرہ ہے، اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ کوئی ایسے ہی اللہ معاف کرے کہ کوئی نیا اٹھ کر بزنس کرنے کے لیے آ گیا جس کو سمجھ ہی نہیں ہے بزنس کی،
تو پھر اس کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ ابھی آپ تھوڑا ویٹ کر لیں، ابھی آپ نہ خریدیں، ہمارا مشورہ یہ ہے. یعنی اگرچہ آپ اس وقت زیادہ پروفٹ لے سکتے ہیں اس لا علم شخص سے کہ جو فرسٹ ٹائم مارکیٹ میں آیا، تو سمجھا دیا جائے، اس کو بتا دیا جائے کہ یہ چیز بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اس کی جگہ اگر یہ کر لیا جائے تو یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی بات. تو بات یہ ہے کہ رزق حرام اگر ہم اللہ نہ کرے ہمارے گھروں میں آتا ہے تو ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ دعاؤں کی قبولیت، عبادات کے اندر رکاوٹ اللہ کی سخت ترین ناراضگی کا سبب بنتا ہے. تو انسان رزق حرام میں اگر ہزاروں بھی کما لے، لاکھوں بھی کما لے تو وہ انتہائی بے برکت ہے، گندی غلاظت، گندی چیز ہے وہ. اس کی جگہ اگر ہم 100 روپیہ رزق حلال کا لے کر آئیں گھر تو یقین کیجئے کہ اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کا نور اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ گھر میں نظر آئے گا. خوشیاں، سکون، آسانیاں، محبتیں، فرما برداریاں، صحتیں، عافیتیں، آپ محسوس کر لیں گے اس کو کہ کتنا اللہ نے فضل اور کرم فرما دیا. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ابھی یہ حدیثیں چلیں گی آگے، ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.